تو جب ایک خواہش پیدا ہوتی کہ ہم معصومین کے خون کا بدلہ لیں، تو اس خواہش کو جو ایک شیعہ کے دل کی خواہش ہے، چھٹے امام نے زیارت میں رکھ کر ہمارے شعور کو بیدار کیا، ہمارے کانشیس کو ہلایا. پوری دنیا میں زیارت وارثہ پڑھی جاتی، ہر لڑکا لڑکی پڑھ رہے، ہر مرد عورت پڑھ رہے. دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت مولا حسین کی. صرف مولا حسین نہیں ہے، اس میں جناب علی اکبر بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے، مولا عباس بھی ہے. یہ ایک مخصوص زیارت ہے جو ہر شیعہ نے حیدر کرار کو یہ تحفہ دیا گیا، یہ گفٹ دیا گیا. کیوں دیا گیا یہ گفٹ؟ کہ جب چھٹے امام کے زمانے میں لوگ زیارت کو گئے مولا حسین کی، اللہ ہم بھی جائیں زیارت کو انشاءاللہ، اور جا کے زیارت کر کے یہ لوگ واپس آئے. تو جب واپس آئے اور آ کر کہا مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے، تو امام نے پوچھا کیا کیا جا کے؟ تو کہا ہم نے سلام کیا، ماتم کیا، گریہ کیا، روئے اور واپس آ گئے. تو امام نے کہا کہ اب جب جاؤ تو یہ زیارت پڑھنا، اس طرح سے پڑھو. تو اس زمانے چھٹے ماہ اس دور کے امام زمانہ کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات کہ مولا حسین کی انہوں نے زیارت پوری تعلیم دی ہم کو. اور دوسری جتنی زیارت ہے امام حسین کی، عاشورہ ہے، اربعین ہے، نیم شعبان کی ہے، روز عرفہ کی، عید کے دن کے مخصوص زیارت ہے. لیکن آپ غور کرو کہ ساری زیارتیں اور زیارت وارثہ ایک بگ ڈفرنس ہے. زیارت عاشورہ موجود ہے کہ جو ہر آدمی پڑھتا ہے اس وقت، اور غیبت امام میں دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے زیارت عاشورہ بھی. اگر 40 دن زیارت عاشورہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا، تو اس سے ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ اتنی اور اس لیے کہ ساری زیارتوں میں زمانے کے امام نے عاشور میں کوئی یہ کمپیئر نہیں کرا کہ یہ زیارت چھوٹ گیا یہ بڑی ہے. یہ نہیں بول رہا میں، غلط مت سمجھو، ڈونٹ گیٹ مس انڈرسٹینڈ. میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا. ساری مولا حسین کی زیارت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اثر ہے، پاور ہے. لیکن عاشورہ کے لیے زمانے کے امام نے خواہش کی، 3 مرتبہ کہا تھا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اسی طرح زیارت تو عاشورہ آپ کو سب کو رٹی ہوئی. اب زیارت عاشورہ اٹھا کے دیکھو، یا زیارت اربعین مولا حسین کی اٹھا کے دیکھو، یا روز عرفہ والی، یا نیم شعبان والی، یہ ساری زیارتیں اٹھا کے دیکھو، وہ سیدھا سیدھا مولا حسین کی زیارت ہے. لیکن یہ جو زیارت میں آپ کا ذکر کرا، جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز بھی کیا، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی خواہش ہے ہر مومن کے، یہ دل کی تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک وش ہے ہر چاہنے والی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی جان دیتا، مولا کے اوپر اپنی جان دیتا. یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے. یہ زیارت صرف اور صرف امام حسین کی اتنی زیارات میں اس طرح سپلٹ کر کے ایک ایک مخصوص زیارت کسی زیارت میں نہیں ہے، اسے وارثہ میں کہ جناب علی اکبر کو الگ سے کہا گیا، سلام کیا گیا، شہداء کربلا کو الگ سے کیا گیا، مولا عباس کو الگ سے کیا گیا. تو کوئی تو امپورٹنس ہے کہ جس کی وجہ سے چھٹے امام نے زیارت کا سپلٹ کیا. ورنہ دوسری جتنی زیارت ہے مولا حسین ہے اس میں یہ جملہ نہیں ہے جس جملے سے میں نے تقریر کا آغاز کیا. اس جملے کو چھوٹا جملہ مت سمجھو، یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا جملہ ہے. یہ تم کو امام سے قریب کرنے کا جملہ ہے. یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. یہ جملہ وہ ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو سمجھو، اس کے ترجمے کو دیکھو، اس پہ فکر کرو، سوچو کہ امام نے یہ جملہ کیوں رکھا. کیا وہ بھی کس میں رکھا؟ امام حسین کی زیارت میں نہیں ہے، جناب علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، مولا عباس کی زیارت میں نہیں. یہ جملہ مولا نے شہداء کربلا کی زیارت میں رکھا، اس لیے کہ شہداء کربلا میں جون بھی ہے، شہداء کربلا میں وہب قلبی بھی ہے، شہداء کربلا میں حبیب ابن مظاہر بھی ہے، شہداء کربلا میں حر بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، جو بالکل غیر لوگ ہیں، ایبسلوٹلی غیر. سعید ہے، زہیر ہے، جتنے یہ لوگ ہیں یہ سب غیر ہیں، کوئی خاندان اہل بیت کا نہیں ہے. تو ان کے دل کی خواہش کیا تھی کہ ہم کربلا میں شہید ہونا، اور انہوں نے شہید ہوئے تو زمانے کا امام زمانہ شہداء کربلا کو سلام کرتا ہے. آپ دیکھو جب امام زمانہ زیارت شہداء کربلا پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. آپ جانتے ہیں کہ کربلا مولا میں شہداء کربلا کی گنج شہیدہ الگ سے بنی ہوئی ہے، بالکل الگ بنی ہوئی. مولا حسین ہے اور انہی کے ساتھ جناب علی اکبر ہے، حبیب ابن مظاہر الگ ہے، مولا عباس الگ ہے، شہداء کربلا الگ ہے. تو جب زمانے کا امام جا کر شہداء کربلا کی زیارت پڑھتا ہے تو آپ خالی آنر دیکھو،
آپ خالی عزت دیکھو کہ مولا کے اگر تم امام کے لیے کام کرو گے, اگر تم امام کے لیے اپنی جان کو دو گے, تو کتنا بڑا آنر امام نے ان کو دیا ہے کہ آج زمانے کا, پلیز میرے جملہ غور سے سنو, زمانے کا امام جب شہدائے کربلا کو سلام کرتا ہے تو یہ جملہ بولتا ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم. اب سمجھ رہے یہ جملہ کیا ہے؟ بیبی انتا و امی تبتم کا مطلب کیا ہے؟ امام زمانہ, زمانے کا امام شہدائے کربلا کو سلام کر تو یہ بول رہا کہ بیبی انتا و امی تبتم, کہ اے شہدائے کربلا تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا. امام کا باپ امام ہے, زمانے کا امام کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ سوچو کتنا بڑا مقام عطا کیا, صرف اس لیے کہ انہوں نے کام کیا, صرف اس لیے کہ انہوں نے دین کو بچایا, انہوں نے حسین پہ اپنی جان کو قربان کی. تو اتنا بڑا ثواب ہے شہداء. اسی شہدائے کربلا کی زیارت میں چھٹے امام نے یہ جملہ رکھ کے اس دور سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے ظہور امام تک ہر شیعہ کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے. وہ امریکہ کا شیعہ ہو, کینیڈا کا ہو, سب کانٹیننٹ کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, عرب کا ہو, کہیں کا شیعہ ہو, اس جملے کو رکھ کے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا. تو میری خواہش ہے کہ آج میرے اس لیکچر میں جب تم یہ جملہ سن رہے کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تمہاری ایک دعا ہے, تم یہ زبان کی نوک سے نہیں بولنا, یہ ریگولر اس میں نہیں بولنا. جب بھی فیا لیتنی پہ, شہدائے کربلا کی زیارت پہ فیا لیتنی پہ پہنچو, میرے سارے سننے والوں سے میری خواہش ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ان یوتھ سے کہ تمہارے دلوں میں خواہش ہو رہی نا کہ میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں جان دیتا. تو امام کہتا, میں نہیں بول رہا, میرا امام بول رہا کہ اگر, پلیز غور سے سنو, اگر امام بول رہا کہ اگر پوری زندگی ہول یور لائف 60 70 80 90 ایئرس کی زندگی میں تم پوری زندگی پڑھتے ہوئے آ رہے, لیکن ایک دفعہ چھٹے امام کا جملہ, پوری زندگی میں ایک دفعہ دل کی گہرائی سے تم نے اگر یہ کہا ہے کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں جان دیتا, تو یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا, وہ امام یہ کہتا کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے اس کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے گا. ہماری پورا لیکچر ہی امام کے اوپر ہے نا, اس کے خواہش یہی ہے نا کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو کہا اگر پوری زندگی تمہاری گزر جائے اور زندگی گزرنے کے بعد اس کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے. چھٹے امام بتا رہے امام زمانہ کو, یہ کب کا, آلموسٹ 100 ایئرس کے بعد, مور دین 100 ایئرس. امام زمانہ, چھٹے امام کا زمانہ 118 120 وہ پیریڈ کی یہ زیارت ہے, اور امام کا ظہور, امام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں. آلموسٹ 150 سال پہلے امام اپنے بیٹے کو ریگارڈ کر رہا اور سارے شیعوں کو, سارے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ میسج دے رہا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں خواہش ہوگی اور تم مر بھی جاؤ گے اور میرا بیٹا ظہور کرے گا تو تم کو اٹھایا جائے گا, اٹھا کے لشکر امام میں شامل کیا جائے گا. لیکن کب کیا جائے گا؟ جب تمہارے دل سے یہ آواز نکلے گی فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تو آپ کے بات سمجھ میں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ میسج تھا یہ, کہ اپنی زندگی میں پریکٹس مت بناؤ, پریکٹس کے تحت یہ زیارت مت پڑھو. پوری ہماری زندگی کا ایک ہی مشن ہے نا, وہ کہیں کا شیعہ ہو, سب کانٹیننٹ کا ہو, یورپ امریکہ کا ہو, آسٹریلیا کینیڈا کہیں کا ہو, دل میں کیا خواہش ہے کہ میرا مولا ہے تو میں ان کی نصرت کروں. آپ کسی شیعہ سے پوچھو تم مدد کرو گے, وہ بولتا بالکل مدد کروں گا. کب کرو گے؟ کہ جب امام ظہور کرے گا. تو کیا یہ کوئی گارنٹی ہے کہ امام ظہور کرے گا تو ہم جائیں گے؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. unless you do that amal, unless تم اپنی لائف کو امام کے پاتھ پہ چلو گے, unless اپنی لائف کو امام کے راستے پہ رکھو گے تو تم اٹھو گے, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہ یہ تو بتایا گیا کہ مومن کے لیے 2 موتیں, ایک شہادت کی موت ہے, ایک نارمل ڈیتھ. ہم ایک دفعہ ہی مرنا نہیں چاہتے, 2 دفعہ مار رہے مولانا, آپ یہ بولیں گے نا. 2 موتیں مومن کے لیے, ایک شہادت ہے, ایک نارمل ڈیتھ ہے. فیا لیتنی کنتو, یہ خواہش ہے
اس خواہش کو 24 گھنٹے بیک آف یور مائنڈ آپ کے ذہن میں یہ رہنا کہ مجھے امام کی مدد کرنا. اچھا اس میں یہ شرط نہیں کہ صرف مرد ہیں، عورتیں بھی، اسے کہ زیارت عورت بھی پڑھ رہی، لڑکی بھی پڑھ رہی. تو یہ سب کے لیے کہ دل میں یہ خواہش کو پیدا کرو، دل میں اس آرزو کو رکھو کہ فیال ہے تیری کن تو مانگو فافوزہ مانگو.